बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा गया, दोस्तों को भी पिलाया करें। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और आइंदा ऐसी हरकतें न करें, तुम्हारे लिए उसका चेहरा काफी है। हुआ मेरे कपन पर, लिखा हुआ मेरे कपन पर, लिखा हुआ सल्लो अलैहि व आलिहि, बोलो सल्लो अलैहि व आलिहि, बोलो सल्लो। ऐसे नहीं, बाबा जी को भी देखे वो साथ हुजूर की जात पर, हुजूर की आल पर दुरूद भी पढ़े, मिल करके है सल्लो। کندون یارو بگو یا حیدر غمزه کندون یارو دلرزون تو میدون تن عدارو ابولالا پاشو बोले गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आओ। आप यकीन करें, जब उस हकीम ने, यहूदी हकीम ने हुजूर गौस पाक के पेशाब मुबारक को देखा तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। वाह भाई, गौसिया रंग, अल्लाह गौस पाक का रोजा दिखाया हम सबको। अल्लाह बगदाद पहुंचा, वाया बगदाद मदीना, वाया मदीना जन्नत, मक्का शरीफ से होते हुए इंशाअल्लाह। जब दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। अब ये 4 दाढ़ों की तादाद 4 है, ये देखेंगे ना बड़े दांत, तो ये यहाँ ये चारों चबाते हैं। 32 दांत के 32 ही मशहूर है, तो 4 कमाए 32 खाएं। सर वो यार दरवाजा नॉक करके आएगा, आपको तमीज नहीं है? अच्छा बस आ जाएं, आ जाओ, ये ठीक है। ऑफिस में अगले او ان شاء الله که خیر ماقام با بابان دیو بجې د مازیګر جمعي او دا غنه پر ماقام شروع کېدو والی لکه انکامات په د شپې وي. والسلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا اور اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اور یہ نظام نافذ کرنا، اس میں لڑائی بھی اس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ باطل قوتیں آپ کو نافذ نہیں کرنے دیں گی، وہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اپنے طور پر، آپ سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، جبکہ اسلام سسٹم میں تبدیلی مانگتا ہے۔ اللہ کا واسطہ خلافت کو چھوڑ دو، جن لوگوں نے بھی خلافت کا نعرہ لگایا ہے نا، انہوں نے اپنے ملک کی واٹ لگائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ مذہبی آزادیاں ملی ہوئی، آپ کو دین کی دعوت کی آزادی ملی ہوئی ہے، اس آزادی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ایسی چوڑیوں بھیڑیں گے، سب پہ پابندیاں لیں گی، اور جو تھوڑا بہت رہ گیا نا اسلام میں دھس جائے گا۔ اس میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے، اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی، تو اس کی ماں روتے ہوئے پہنچی، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات چیت کی، وہ آسمانوں پر تھے یا جہاں بھی تھے، ان کے ہاتھ میں روحوں کا تھیلا تھا، تو واقعی کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے ان سے روح کا تھیلا چھین لیا، تو اس میں جتنے بھی روحیں تھیں وہ جسموں کی طرف لوٹ گئیں۔ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ आला हजरत साहब की छोटी उम्र थी, अभी बिल्कुल छोटी उम्र थी सैयदी आला हजरत की। आपने गली में जा रहे हैं, आपने निक्कर नहीं पहनी हुई, सिर्फ ऊपर से ना वो जो कमीज होती है, शर्ट जिसको कहते हैं, सिर्फ वही पहनी हुई है। क्या बोला तूने? सामने से कुछ बाजारी औरतें आ रही थी बेपर्दा, तो आपने जब उन्हें देखा ना, इधर देखे मेरी तरफ, तो आपने सामने वाला पल्लू उठा के ना अपनी आंखों पर रख लिया। तो जाहिर सी बात है, जब पल्लू उठाया तो कुछ ना कुछ छुपाने वाली चीज जाहिर हो गई। तो औरतें हंसने लगी, बाजारी औरतें थी ना, उन्हें क्या शर्म, तो वो कहने लगी बच्चे छुपाने वाली चीज को जाहिर कर दिया और आंखों पर तो मैंने पर्दा कर लिया। आला हजरत ने जो हकीमाना जवाब दिया, हिला के रख दिया उसने औरतों को। उसने कहा मैंने अपने घर से सुना है, पहले आंखें गंदा मंजर देखती हैं, फिर ख्याल ज़हन में आता है, फिर वो लालच दिल में जाता है, फिर दिल बहकता है, फिर बंदे का नफ्स गुनाहों पे आमादा होता है। मैं तुम्हारे जैसा गंदा मंजर देखूंगा नहीं, मेरे दिल में ख्याल आएगा नहीं, मेरा दिल बचेगा नहीं।
کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. آپ کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں, وہ کیفیت بابا کی دیکھی ہے کہ بس گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں روح نہ نکل جائے میرے پیر کی. روزہ, پیاس, دھوپ اور سفر پنجاب کا, پیڑ نکال رہے ہیں, لگتا تھا جیسے وصیت کر رہے ہیں. ہمیں کچھ احتیاط کر دی اور قریبی کسی شہر میں لے گئے. ہم وہاں پر آرام کیا, بابا پانی پی لیں. نہیں, پانی نہیں پیوں گا, پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے, طبیعت بالکل نڈھال ہو چکی ہے. نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں, قوم نوچ رہی ہے, ٹپک رہی ہے, قفل مدینہ لگا ہوا, جائے رہے. اس کیفیت میں سفر کیے, الٹو سفر کیے, بسوں میں سفر کیے, ویگنوں میں سفر کیے, روزے کی حالت میں سفر کیے, اپنا کھانا ساتھ لے کر سفر کیا. دعوت اسلامیہ جو دنیا بھر میں اپنے مدی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے, الحمدللہ عز و جل, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت کے حوالے سے الحمدللہ لاکھوں اسلامی بھائی ایک ہی ذہن کے ہیں. میری گردن میں یا غوث اعظم بس آپ کا پٹا ڈلا ہوا ہمیشہ رہے قیامت تک. میرے گلے میں رہی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا سن رہا ہوں میں, نکلے نہیں, اور میرے گلے میں یہ پٹا رہے گا تو یہ شیطان مجھے پکڑ کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, نہیں سکے گا, مجھے مار نہیں سکے گا. جیسے بلدیا والے عام کتوں کو مار دیتے ہیں, اس پٹے والے کتے کو نہیں مارتے. تو انشاءاللہ آپ کے پٹے کی برکت سے میں بھی شیطان سے بچا رہوں گا. سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے, اچھا ہے میں اندھا. جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا, جنت میں داخل ہو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. شاباش بیٹا. آخر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ ایک دعائیا مصرع ہے کہ بس آپ پٹا ڈال دیا تو آپ یہ کہ ہمیشہ محشر تک رہے. میں کسی اور دروازے پر جانا ہی نہیں چاہتا. یک درگیر و محکم گیر. گوشت باغ کا دروازہ پکڑ لیا, اب یہ دروازہ چھوڑنا نہیں ہے. ان سے کوئی بڑا آئے گا تو دیکھیں گے, اور بڑا ہو تو سامنے آئے. پیچھے آگے کھڑا ہو, ایک اور مار, ہلنا نہیں. اب کھڑا ہو, ہلنا نہیں ہے. آخری موقع دے رہا ہوں, اگر اب ہلا تو چلو. میری ون ٹو فائیو, میرے 1 to 5 میں پیٹرول کیسے ڈلواؤں گا. ہے مدونہ ناراضہ سے پیدل جاؤں گا. ہے مدونہ ناراضہ سے پیدل جاؤں گا.